سجدے کیا کرو۔ اسی طرح حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہا کرتا تھا۔ ایک رات آپ نے وضو فرما کر مجھ سے فرمایا، اے ربیعہ مجھ سے مانگو۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا طلبگار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور بھی کچھ مانگو۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بس یہی مانگتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ربیعہ اللہ کی بارگاہ میں کثرت سے سجدے کیا کرو۔ ناظرین کرام، آج ایک ایسی نوری ہستی کا ہم ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور ان کی شہادت پاک کے واقعات جن کی رگوں میں رحمۃ اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا نوری فیض جو تھا وہ رواں تھا، اور جن کی رگوں میں رحمۃ اللہ عالمین کا نور جو تھا وہ رواں دواں تھا۔ وہ ایسے قاری قرآن تھے کہ جن کی آواز صحیح معنوں میں لہن داؤدی تھی۔ آج اس ہستی کا یوم شہادت ہے جن کی پیدائش پر جنت کے نوجوانوں کے سردار خوش ہوئے تھے۔ آج ان کی شہادت کا دن ہے ناظرین کرام، جن کے والد دوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر سوار ہوتے تھے۔ آج ان کا یوم شہادت ہے جنہوں نے خاتون کربلا سیدہ زینب اور سیدۃ النساء سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کی مقدس آغوش میں پرورش پائی تھی۔ آج ان کا یوم شہادت ہے جن کے والد کے نانا وجہ تخلیق کائنات اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جن کے دادا باب مدینۃ العلم، اور جن کے ناظرین کرام جو خود کوہ حلم تھے، جن کے بابا کا جھولا جبرائیل امین نے جھلایا، جن کی دادی اماں کی چکی ملائکہ نے چلائی، جن کی رگوں میں نوری جوہر رواں تھا، اور کاش آج میں سوچ میں پڑا ہوا تھا، یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کی محبت کا ایک دن جو ہے وہ ایک برس کی عبادت سے افضل ہے۔ آج ان کا یوم شہادت ہے جن کی شان حجر اسود نے بیان کی تھی۔ ناظرین کرام، جنہوں نے اس قدر دین حق کے لیے مصائب و آلام برداشت کیے جس کی مثال تاریخ عالم میں نہیں ملتی۔ وہ بہت ہر وقت جو تھے اشکبار رہتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے خادم نے ان سے پوچھا کہ آپ ہر لمحہ اشکبار رہتے ہیں اور کبھی ہم نے آپ کو مسکراتے نہیں دیکھا، تو جواباً کہا کہ تم جانتے ہو سیدنا یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے سیدنا یوسف علیہ السلام صرف گم ہو گئے تھے، زندہ تھے، ان کے ہجر میں رو رو کے ان کی آنکھوں میں سفیدی آ گئی تھی، اور میرے سامنے تو 18 یوسف جو تھے ان کو ذبح کر دیا گیا تھا۔ ناظرین کرام، جب کسی کو ٹھنڈا پانی پیتے دیکھتے تھے تو پریشان ہو جاتے تھے، اور ساری زندگی کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیا۔ آج میں سوچ رہا تھا کہ وہ عظیم ہستی، ان کا ذکر پاک کرنے کے لیے میں ان کے بیان کیسے کر سکتا ہوں۔ ان کے مصائب و آلام اگر پہاڑوں پہ ڈالے جاتے تو وہ صحرا بن جاتے، اگر سمندروں میں ڈالے جائیں تو وہ خشک ہو جائیں۔ ناظرین کرام، میں نے سوچا کہ ان کا مقام، ان کی عظمت، ان کی رفعت، اور وہ جنہوں نے وہ فیضان حاصل کیے جو علوم نبوت تھے، اور باب جو تھے باب العلم جو تھے، ان کے سارے فیضان اور سارے علوم کے جو وارث تھے، اور پھر امت تک وہ سارے علوم پہنچانے والے جو ہیں، ان کی شان ہمارے جیسے ناقص لوگ کیسے بیان کر سکتے ہیں۔ میں سوچ رہا تھا اور دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ ان کا بیان کرنے کے لیے، جن کی حجر اسود جو ہے، جن کے حرم کعبہ میں جن پہ ملائکہ جو ہیں وہ جن کی عظمت پہ نازاں اور رشک کریں، اور سارے فرش والے اہل علم اور اہل معرفت کی گردنیں جھک جائیں جن کا ذکر پاک سننے کے لیے، ان کا ذکر کرنے کے لیے کاش میرے پاس بھی آج فرزدق کا قلم ہوتا، حافظ کا درد ہوتا، رومی کا سوز ہوتا، اور جامی کا عشق ہوتا، اقبال کا جذبہ ہوتا، اور زبان قدسیوں کی ہوتی یا پھر حجر اسود کی ہوتی، تو میں ان کی شان بیان کرتا جن کے بارے میں پیر نصیر الدین گولڑی نے ایک بڑی عجیب بات کہی تھی۔ انہوں نے کہا کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی، نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، تمانچے مار لو، خیمے جلا لو، قید میں رکھ لو، علی کے گل رخوں سے بوئے زہر آئی نہیں جاتی۔ ناظرین کرام، جو میں نے اپنے انٹرو میں کچھ چیزیں بیان کی ہیں، اہل علم جانتے ہیں کہ ان کا مصداق وہی ہے جن پہ سجدوں کو بھی ناز ہے۔ سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام کا آج یوم شہادت ہے۔ ان کو کس طرح شہید کیا گیا، ان کی زندگی کن کن مصائب و آلام سے گزری، انہوں نے اپنے سارے خاندان اہل بیت کو اپنے سامنے معصوم بچوں کو بھی شہید ہوتے دیکھا، ان جوانوں کو بھی شہید ہوتے دیکھا جن کے حسن کو دیکھ کے لوگ آفتاب اور ماہتاب کہتے ہیں کہ شرما جایا کرتا تھا۔ آج ان کا یوم شہادت ہے۔ اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ شریک گفتگو بہت علمی شخص اور ایک یونیورسٹی کے سینئر استاد پروفیسر ڈاکٹر سید محمد قمر علی صاحب ہیں، میرے مہمان بنتے رہتے ہیں۔ شاہ جی آپ ان کو جانتے ہیں۔ ان کے ساتھ روحانی شخصیت ہیں اور ادیب ہیں جناب پیر قمر شکور احمد صاحب، پیر صاحب میرے مہمان بنتے رہتے ہیں۔ اور آخر میں بہت خوبصورت کے حامل یہ نعت خوان ہیں جناب زاہد مقصود صاحب، پہلے بھی پڑھتے ہیں اہل بیت اطہار کی محبت میں ماشاءاللہ کشتہ ہیں۔ ابتدا کر رہا ہوں
سید قمر صاحب آپ سے، اور آپ سے ابتدا کرتے ہوئے میرا جی چاہ رہا ہے صبوحی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ اشعار سے شروع کریں. آپ نے بھی ان کا کلام بہت پڑھا ہوا ہے. کہتے ہیں کہ شاہد حسن طبیعت کہ تھا خنداں خنداں، کس کے ماتم میں ہوا جاتا ہے گریاں گریاں. چھن گئی چادر زینب تو ملک چیخ اٹھے، غیرت نائب حق میں تیرے قرباں قرباں. ٹوٹ جائے نائب حق میں تیرے قرباں قرباں. ٹوٹ جائے نہ کہیں زینب مغموم کا دل، گریائے عابد مظلوم ہے پنہاں پنہاں. اپنے سائے سے گریزاں ہیں یتیمان حسین، غم گساروں کے قریب آتے ہیں ترساں ترساں. اور عزت احمد مختار پہ امت کے ستم، خود مشیت نظر آتی ہے حیراں حیراں. جی سید صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے ایک بڑا جامع تعارف اور ایسی شخصیت کا کہ جن سے اہل ایمان کی عقیدت اور وہ عقیدت ان کے ایمان کی ضمانت، اور ان کی ضمانت نہیں بلکہ برزخ و حشر میں ان کی نجات کے لیے ایک ضمانت مستقل ہے. سبحان اللہ. یہ عقیدت کی باتیں محسوس ہوتی ہیں جو آپ نے ارشاد فرمائی جی. اور آپ کا پیرائے گفتگو بھی بہت زیادہ عقیدت کا ہے. لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ عقیدت مندی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ مسلمانوں کی تاریخ کی ایک حقیقت اور اس کے ساتھ ساتھ پیغام خداوندی کی عملی تکمیل کے لیے جو شخصی نمونہ درکار ہے، اس میں یہ ایک بڑی شخصیت کا تذکرہ ہے. آپ نے ان کے خاندانی احوال بیان فرمائے، ان کی تربیت کا معاملہ بیان فرمایا، پھر ان کی جد و جہد بیان فرمائی، اور اس کے بعد شقاوت کے وہ مظاہر بیان فرمائے کہ جو لوگوں نے ایمان عطا کرنے کے بدلے جواب میں ان کے ساتھ شقاوت کی. یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے. اور اہل بیت کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ایک ایک فرد جس سے امت محبت رکھتی ہے، اور وہ محبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھ سے محبت رکھو، اولاد کو سکھاؤ. قرآن کی محبت اولاد کو سکھاؤ، میرے اہل بیت کی محبت اولاد کو سکھاؤ. تو اسے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ شخصیت پرستی کی ابتدا ہے یا شخصیت پرستی کی تعلیم ہے؟ بالکل ایسا نہیں. ایمان ہیں، افکار ہیں، جذبات ہیں، ان کو جمع ہونے کے لیے ایک وجود کی تو ضرورت ہے نا. ایمان، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ. ایمان، شعور، جذبات، دین کی وہ حقیقت کہ جو وحی کے ذریعے حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبین پر اتری، اور آپ کے قلب مبین سے پھر امت میں وہ تقسیم ہونا تھی. تو سب سے پہلے ان لوگوں میں تقسیم ہوئی کہ جو آپ کے قلب مبارک کے نزدیک تھے. فرمایا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، میری جان ہے. تو یہ جگر کا ٹکڑا، ہاں جگر کا ٹکڑا، یہ میری جان. اور فاطمہ جو تجھے ایذا پہنچاتا ہے وہ مجھے ایذا پہنچاتا ہے. اور پھر سیدنا علی، آپ نے حضور کے دادا امام زین العابدین علیہ السلام کے دادا حضور سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا ذکر فرمایا. تو ان کے بارے میں فرماتے ہیں علی تیرا خون میرا خون، اور تیرا جسم میرا جسم. اور یہ منافق کی پہچان صحابہ کہا کرتے تھے کہ جو علی کی محبت رکھتا ہم سمجھتے ہیں مومن ہے، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے یہ منافق. یعنی ذکر علی پیر صاحب جو سن کے جس کے چہرے پہ تازگی آ جائے تو وہ یہ ایمان کی نشانی ہے، اور جس پہ یبوست آ جائے سمجھو کہ یہ فارغ ہے. اچھا، علوم معرفت ہوں یا دیگر علوم کی جتنی اقسام تھیں، علوم ظاہری، علوم باطنی، سب کے وارث علوم نبوت تو یہی ہستی تھی. انہی سے پھر ساری امت کو آگے وہ فیضان پہنچا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت خوبصورت انٹرو آپ نے بھی دیا اور قبلہ شاہ صاحب نے بہت عمدہ آغاز فرمایا. بلا شبہ یہ ہستی حضور سید دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معارف کی اور علوم کی جامع تھی، لیکن اس کے علاوہ جو ایک بہت بڑی شان اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی وہ یہ کہ یہ سورہ کوثر کی تفسیر بھی تھے. واہ سبحان اللہ. جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار اور قریش ابتر ہونے کا طعنہ دے رہے تھے تو اللہ نے سورہ کوثر نازل فرما کر آپ سے وعدہ فرمایا تھا. حضرت امام حسین علیہ السلام جتنے عاشق رحمان تھے، اپنے گھر میں شاید یہ اپنے چمن میں یہ پھول بھی نہ رہنے دیتے. یہ اللہ نے اپنے اس وعدہ کو نبھانے کے لیے آپ کو مبتلا بخار کر کے ان کو محفوظ رکھا، اور پھر ان کے ذریعہ سے آگے حسینی سادات کا جو مبارک سلسلہ ہے وہ بڑھتا ہے. اسی لیے آپ کے القابات میں ایک لقب آدم آل محمد بھی پایا جاتا ہے کہ ایک شخصیت سے آگے پوری شرف جو ہے وہ قیامت تک کے لیے پھیلتا ہے. حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی ذات مبارک کو اللہ تعالیٰ نے جس قدر عظمتیں، جس قدر شانیں عطا فرمائی تھیں، اس حوالہ سے بھی دیکھنے والی بات ہے کہ آپ پہلی شخصیت ہیں جن کا عقد مبارک بھی اپنے خاندان میں اپنی چچا زاد یعنی کزن کے ساتھ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی صاحبزادی کے ساتھ ہوتا ہے. والدہ ماجدہ آپ کی ایران کی شہزادی ہیں، گویا ماں ایران کی شہزادی اور باپ شہزادہ کون و مکان. واہ. یعنی یہ عظمتیں ان کے دامن میں ہمیں نظر آتی ہیں. اہلیہ مدینہ کی شہزادی. جی، اور اہلیہ محترمہ مدینہ منورہ کی شہزادی امیر حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی. اور حضور سید دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
آپ کی شان مبارک آپ کی ولادت سے برسوں پہلے بیان فرمائی۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت حافظ ابن کثیر علیہ رحمۃ البدایہ والنہایہ میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت جابر روایت فرماتے ہیں، ہم حضور کی خدمت میں حاضر تھے کہ آقا کی بارگاہ میں حضور سید الشہداء امام حسین علیہ السلام تشریف لائے، ان کے منہ کو چوما، گلے کو چوما اور سینے سے لگانے کے بعد حضور نے ہم سے خطاب فرمایا کہ یہ جو میرا چھوٹا نواسہ ہے اسے اللہ تعالیٰ ایک بیٹا عطا فرمائے گا جس کا نام تو علی ہوگا، لیکن وہ اس قدر عبادت گزار ہوگا کہ قیامت کے دن ایک منادی ندا کرے گا کہ زین العابدین کھڑا ہو جائے، تو یہ علی میرے اس حسین کا بیٹا جو ہوگا وہ اٹھ کر کھڑا ہو جائے گا۔ عبادت گزاروں کی زینت، عبادت گزاروں کی زینت، جس سے اگر میں یہ کہوں کہ سید قمر صاحب آپ ذرا بتائیے کہ عبادت کو زینت زین العابدین کے سجدوں نے عطا کی تھی، یہ بات غیر صاحب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یا عبادت بھی ناز کرتی تھی ان کے سجدوں؟ جس سے صف عابدین سج جائے تو زین العابدین۔ واہ واہ جی، یہ اللہ تعالیٰ کے جو مقرب بندے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اتنے نزدیک ہوتے ہیں، اتنے نزدیک ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی مجلس میں ان میں افتخار فرماتے ہیں کہ یہ میرے بلند بندے ہیں جنہوں نے میری تخلیق انسانیت کی تکمیل کر دی اپنے عمل سے، اور جو میرے مقاصد تخلیق تھے جس پہ تم اعتراض کرتے تھے تم اسے دیکھو کہ اس نے سب کچھ میری محبت کی خاطر لٹا دیا۔ عبادت عمل ہے، عالم و مالا تعلم ان کی تفسیر دیکھو، آپ تمہیں سمجھ آئیے ملائکہ؟ بالکل بات یہی ہے کہ دیکھیں عبادت غیر صاحب ایک عمل ہے، اور اس عمل کا مقصود ہے پاکیزہ نیت کا ہونا، اور پاکیزہ نیت کا مقصود ہے اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ہم یہ بار بار کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ ایمان کی تو ابتدا یہی ہے، اساس دین یہی ہے۔ ایک دن آپ فرما رہے تھے، میں معافی چاہتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی اساس ایمان ہے نا۔ اگر کسی کا یہ ایمان مکمل نہیں ہے اور وہ کلمہ زبان سے بھی پڑھتا ہے اور دل سے تصدیق نہیں کرتا، تو آپ بتائیں اس کی عبادتیں کسی کام کی ہیں؟ اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کا تہجد، اس کا حج، وہ سارے سال ہی کعبے کا طواف کرتا رہے اور خدا کی محبت کا دعویٰ کرتا رہے اور کہ میں مر گیا، میں خدا کی محبت میں لٹ گیا، نہیں، جب تک کہ اس کا قلبی تعلق حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے قائم نہ ہو جائے، ایمان قائم ہی نہیں ہوتا۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو غیر مشروط محبت اور لا محدود وفاداری۔ اب دیکھیں کہاں ہے وہ غیر مشروط محبت، اس کا مرکز قلب ہے اور اس کا اظہار دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، کہ اس کا مرکز تو قلب ہے اور اس کا اظہار نگاہ مومن ہے، اور نگاہ مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ نگاہ مومن وہ ہے کہ جس کے قلب میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ پتہ نہیں کیوں یہ بات کرتے ہیں اور بھاگتے ہیں اس بات سے، جب اقبال نے کہا اگر بو نہ رسیدی تمام بول حبیث، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مرکز ایمان ہے اور مرکز محبت ہے۔ آپ نے وہ جس کی طرف اشارہ کیا، کل میں نے ایک کلپ دیکھا ہے ایک مولوی کا انڈیا کے، مجھے بڑا دکھ ہوا۔ اس نے کہا جی یہ جو پاکستان بنا تھا ہمارے بزرگوں نے صحیح مخالفت کی تھی، اس سے اسلام کو بھی نقصان پہنچا ہے اور امت کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ تو میں نے کہا وہاں اسلام کی بڑی خدمت ہو رہی ہے ہندوستان میں، جو مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، اور جہاں اذان نہیں دی جا رہی، جہاں قربانی نہیں تم کر سکتے، جہاں مسلمانوں کو راستے میں پکڑ کے وہ دیکھ نہیں سکتے آپ مناظر جو کچھ ہو رہے ہیں۔ اور وہ کل فخر سے بیٹھا ہوا مولوی کہہ رہا تھا، ٹی وی وہ ڈسکشن جاری تھی کہ جی اسلام کو بہت بڑا نقصان پہنچ گیا ہمارے بزرگوں نے۔ تو چونکہ آپ نے کہا نا اگر بہو نہ رسیدی تمام بول حافظ، تو اقبال نے انہی کے لیے کہا تھا۔ اقبال نے جو بھائی صاحب بات فرمائی نا، وہ ایک معروضی موقع تھا کہ ایک صاحب ایسے کہہ اٹھے کہ دین جو ہے وہ قومیں وطن سے بنتی ہے۔ اس نے کہا کہ دین جو ہے وہ قوموں کا معیار نہیں ہے بلکہ قوموں کا معیار دھرتی ہے، اور یہ ہندو کہتے ہیں دھرتی ماتا دھرتی ماتا، جبکہ دین تو ہمیں یہ سکھاتا ہے تیری ماں، تیرا باپ، تیرے رشتہ دار، تیری اولاد، سب کچھ قدم ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان۔ تو سلمان بن اسلام، جی سلمان بن اسلام یہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کے الفاظ ہیں نا، ہاں جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تعلق ہے تو وہی اصل دین ہے۔ اب اس تعلق کو آپ نیچے لیتے چلے جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس تعلق کا شروع کا سرا کدھر ہے اور آخر اس کی کدھر ہے۔ اب اگلی جو بات ہے، آپ نے یہ فرمایا کہ جی اس مولوی نے کہہ دیا فلاں، یہ بہت چھوٹی بات ہے۔ اس دن آپ دیکھیں یہ جو آپ امام زین العابدین علیہ السلام کا تذکرہ فرما رہے ہیں، امام زین العابدین کا تذکرہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ قوموں کی زندگی کے سراغ اس میں موجود ہیں۔ آپ دیکھیں یزید نے جو ظلم کیا، اس کے بعد جمعے کا دن ایک آیا تو اس وقت امام زین العابدین نے کہا ایک میرا مطالبہ یہ کہ ایک تو ہمیں سر حسین واپس کر دو، دوسرا یہ کہ ان کے قاتلوں کا پتہ بتاؤ کہ وہ بھی ہمارے حوالے کرو، تیسرا یہ ہے کہ مجھے آج گفتگو کرنے دو امت کے سامنے، کیونکہ تم نے اب تک اتنا بڑا حجاب رکھا ہے کہ تم لوگوں کو کچھ اور بتاتے آئے ہو اور پوری امت کو تم نے اندھیرے میں رکھا ہے۔ ہم یہ جو بات کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام جب مکہ سے روانہ ہوئے تو آخر میں جو لوگ آپ سے عرض کر رہے تھے کہ آپ وہاں تشریف نہ لے جائیں، تو اس میں بڑی واضح بات تھی کہ بار بار آپ لوگوں کو
اس طرف اشارہ فرماتے کہ جو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باطنی طور پہ اس وقت تک تربیت فرما رہے تھے، اور ایک ایک منزل کے بارے میں رہنمائی آپ کی براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہو رہی تھی. تو فراست کے اس بلند مقام پر تھے کہ جہاں ان کا کوئی فراست میں شریک نہیں ہے. یہ سب ایک بات یہ بھی تھی، یزید جو تھا بد نصیب تھا اور ملحد تھا، اور جو کچھ کہہ لیں، اتنا ذلیل کمینہ اور بد نصیب جس کو کہیں، ظالم، جفاکار، جو لفظ بھی اس کے لیے کہیں، لیکن عیار بھی تو تھا نا، چلاک بہت تھا. اس کو معلوم تھا کہ یہ جو فصاحت و بلاغت نبوی کا وارث ہے، اگر یہ کھڑا ہو گیا اور اس نے گفتگو کر دی تو یہ تو انقلاب بپا ہو جائے گا، بغاوت ہو جائے گی ابھی. اور ایسا ہی ہوا جیسے شاہ صاحب نے بات فرما رہے تھے کہ جب آپ نے خطبہ شروع فرمایا، حمد اور صلات کے بعد اپنا تعارف کروایا اور اس کے بعد گفتگو کا آغاز کیا، تو ایسے تھا کہ وہ جیسے شامیوں کے چہرے جو تھے وہ ٹک ٹکی باندھ کر ان کی نگاہیں آپ کو دیکھ رہی تھی اور چیخیں مار کے رونے لگے، اور آپ کا حسن کلام کیسا ہے. اور جب آپ کلام کی آگے بڑھاتے ہیں اپنی گفتگو کو تو وہ ان پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو جاتی کہ ایسا جامع الکلم والی شخصیت اور ایسے خوبصورت کلام والا ایسا خطیب انہوں نے آج تک سنا ہی کوئی نہ تھا. ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن بھی اور حدیث بھی اس ہستی کی زبان اقدس سے جاری ہو رہے تھے جو جانشین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، وارث تھے. اور پھر جب دیکھا آپ نے اگلی بات شروع کی، ایک فکرہ کہہ دیں کہ لہن داؤدی اس وقت جو تھی وہ وجد کناں تھی. بے شک لہن داؤدی وجد کناں تھی. اور جب یزید نے دیکھا کہ اب یہ بات پانسا حالات کا پلٹ جائے گا اگر یہ کلام جاری رہا، تو اس نے فوراً مؤذن کو کہا کہ اذان شروع کر دو. اب جب اذان شروع ہوئی تو یہ اس کو آپ منطق کہیں، اس کو آپ لاجک کہیں، اس کو آپ کا جو فراست کہیں کہ جیسے ہی مؤذن اشہد اللہ الہ الا اللہ کہتا ہے تو آپ گواہی دیتے ہیں بے شک اللہ وحدہ لا شریک ہے. اور جب اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ تو آپ نے فوراً فرمایا کہ یزید جس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی جا رہی ہے وہ کس کے نانا ہے؟ تیرے کے میرے. میں کالر لے لوں. السلام علیکم. السلام علیکم جی کون صاحب ہیں؟ غازی صاحب طارق صاحب بات کر رہا ہوں واٹن لاہور سے. جی طارق صاحب فرمائیں سوال. بھائی غازی صاحب آپ کے پروگرام کی جتنی تعریف کی جائے بہت کم ہے. بہت شکریہ، بڑی جو بیان ہو سکے جی. ہماری نیک تمنا آپ لوگوں کے ساتھ ہے. آمین. بہت شکریہ. جی غازی صاحب دو سوالات ہیں میرے جی کہ امام سیدنا امام زین العابدین صاحب کا مزار مبارک کہاں پہ ہے جی؟ ٹھیک ہے جی. دوسرا جی ان کی اولاد کتنی ہے؟ ٹھیک ہے جی ابھی پوچھ لیتے ہیں جی. ناظرین کرام جواب لے لیتے ہیں. پیر صاحب مزار پاک تو مزار مبارک جنت البقیع میں، اور اولاد کے بارے میں جو مشہور قول ہے 11 بیٹے اور 9 بیٹیاں. ٹھیک ہے جی بہت شکریہ. ناظرین کرام وقت ہو گیا بریک کا. علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا اس ذکر پاک میں جن کا ذکر عبادت ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ویلکم بیک ناظرین کرام. امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. یہ نوری وجود داخل ہوتا ہے کعبۃ اللہ میں، حرم پاک میں داخل ہوتے ہیں. حشام بن عبد الملک اقتدار میں ہے، اقتدار کا نشہ، تکبر، غرور، گھمنڈ اس کے ساتھ جاتا ہے. بہت رش ہے، لوگ طواف کر رہے ہیں، راستہ نہیں ملتا. امام پاک آگے بڑھتے ہیں، لوگ ایک دم ہٹ جاتے ہیں اور اپنی آنکھیں بچھاتے ہیں ان کے راستے میں. تو بڑے تکبر اور غرور سے کہتا ہے یہ کون ہے؟ فرزدق وہاں پہ تھا. اسے کہا تم نہیں جانتے یہ وہ ہیں جن کو سرزمین بتا کا ایک ایک پتا اور ایک ایک ذرہ جانتا ہے. یہ وہ ہیں جن کی محبت عبادت ہے. یہ وہ ہیں جو ان کی محبت میں مرا وہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا، جنت اس کی منزل. اور یہ اس سرزمین کی بہترین مخلوق ہے، تم ان کو نہیں جانتے. نہ ان کا مقابلہ شرافت میں کوئی کر سکتا ہے نہ سخاوت میں. اس نے اسی وقت اس کو گرفتار کیا فرزدق کو اور جا کے جیل میں ڈال دیا. سید صاحب ایک سوال آپ سے میں کرنا چاہتا ہوں. ان کی شہادت ہوئی، زہر دلوایا گیا ان کو بھی. یہ تو تلوار لے کے نہیں نکلے تھے. جب یہ ساری شہادتیں ہو گئی یزید کے دربار سے نکلے اور مدینہ منورہ پہنچ گئے. اس کے بعد تو یہ ایک طرح کی گوشہ نشینی تھی اور ہر وقت
اشکبار رہتے تھے اور تلاوت قرآن 1000 نفل پڑھتے تھے، انہوں نے کون سی تلوار اٹھائی تھی؟ ان کو زہر دینے کا کیا مطلب؟ یہ مجھے سمجھ نہیں آتا۔ غازی صاحب یہ بڑی واضح بات ہے، قصہ آدم و ابلیس۔ آدم علیہ السلام کا کیا قصور تھا؟ اللہ کے محبوب تھے، اللہ تعالیٰ ان کو چاہتے تھے، لیکن شیطان کا تکبر نسبی، جو جہالت یہ کہتا ہے میں آگ سے بنایا گیا ہوں، میں بڑا عالم ہوں، تو یہ قوتیں ہیں کہ جو انسان کو بدی پہ اکساتی ہیں کہ اس کی احساس ذات، وہ کہتا ہے میں بڑا ہوں۔ تو یہ جو لوگ تھے مسلسل ناجائز طور پہ حکومت پر قابض ہوئے تھے، اور کس طرح کہ قرآن کریم کی تعلیمات کا تمسخر کرتے ہوئے یہ لوگ تھے۔ یزید شراب پیتا تھا، یزید بد کردار تھا، باقی کتنے اس کے افعال اس طرح تھے جو انتہائی طرح کوئی فعل ہی اس کا اچھا نہیں تھا۔ جی لیکن یہ بتائیں، آج کا مولوی تو اٹھ کے کہتا ہے کہ یزید نماز پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، حج کرتا تھا، زکوٰۃ دیتا تھا، بس اس کے دور میں امام علی مقام شہید ہو گئے بیچارے کے، اس کو تو پتہ ہی نہیں چلا یزید کو، اور وہ شہید ہو گئے، بعد میں غریب کو پتہ چلا۔ غازی صاحب ہم بار بار یہ کہتے یہ ہیں بے شرم لوگ نہیں ہیں؟ نہیں غازی میں صاحب بہت نرم لفظ کہہ رہا ہوں۔ آپ کچھ بھی لفظ کہیں، ایک بڑی واضح بات ہے، جس کے ایمان کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں جڑا وہ جو چاہے کہہ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ کیونکہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرمایا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، اللہ تو بھی ان سے محبت کر، اگلی شرط، اور جو ان سے محبت کرے تو اللہ سے محبت کرے، تو اللہ تعالیٰ کے دائرہ محبت میں داخل ہی وہ لوگ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے ہوئے ہیں اہل بیت کی نسبت کے ساتھ۔ لہٰذا کسی کو مولوی کہیں فلاں کہیں نہیں، چھوڑ دیں، یہ لفظ کی توہین ہے۔ وہ لوگ جو بد کردار ہیں اور وہ لوگ جو ذہن کے بیمار ہیں، وہ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں جن کا تعلق نہ قرآن سے ہے، نہ دین سے ہے، نہ ایمان سے ہے۔ امام زین العابدین کی وہ بات۔ السلام علیکم جی، کون صاحب ہے؟ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جی فرمائیں۔ جی پوچھنا تھا کہ زین العابدین نے کہاں پر شادی کی تھی اور کس خاندان میں کی تھی؟ ارے بھائی بتا تو دیا ہے، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی صاحبزادی سے ہوئی تھی ان کی شادی۔ ان کے علاوہ بھی کچھ نکاح آپ نے فرمائے تھے، لیکن چونکہ ان سے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا ظہور ہوا، اس لیے یہ سب سے محترم تھیں ازواج۔ ٹھیک ٹھیک جی، بسم اللہ جی، نیکسٹ کالر دے دیجیے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی ضیاء بات کر رہا ہوں جی، ڈانا والا چشمے سے۔ جی جناب خواجہ نوم صاحب مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کی دھرتی سے، جی فرمائیے۔ جی سر، میں آج جا رہا ہوں جی، آپ کا سلام کہنے بھی جا رہا ہوں۔ بڑی مہربانی، بہت شکریہ جی۔ جی سر، غازی صاحب میرا سوال یہ تھا کہ نا حضرت امام زین العابدین کا مزار پاک کہاں ہے اور ان کی اولاد؟ اچھا جی، یہ بھی پوچھ لیتے ہیں، ویسے ہم پہلے دے چکے ہیں جواب، آپ جائیں تو وہ ہمارے ڈپٹی جو ہیں غلام محی الدین پروفیسر، اس کو ہمارا سلام کہہ دیجیے گا جی۔ نیکسٹ جی، السلام علیکم جی، کون صاحب؟ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام سر، میں کرم الدین مسعود بول رہا ہوں، انکم ٹیکس آفیسر ریٹائرڈ۔ جی بسم اللہ جناب فرمائیں۔ سر میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، اور میں اکثر جو ہے نا آپ کے پروگرام دیکھتا ہوں، اور میں نے سیر کا وقت بھی ختم کر دیا ہے۔ میں آج ہوں سر، ایسا ہے کہ میں اے ٹی آئی میں بھی رہا ہوں، جے میں بھی رہا ہوں، عبدالستار خان نیازی صاحب کی خدمت بھی مجھے حاصل ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، میں ہمسائے بھی رہا ہوں۔ وسیم ممتاز کے تو پھر آپ دوست ہوں گے، وسیم ممتاز۔ جی اچھا، حضور والا ایک سوال ہے بڑا اہم ہے، اور میرے لیے بہت زیادہ اہم ہے، اور سب کے لیے، میرے ناظرین کے لیے بھی ہوگا کہ ہمارے کئی دوست یہ فرماتے ہیں کہ آل محمد کا، میں نے آپ کا ذکر سنا نا جی، کہ امام حسن حسین آل محمد اور شریف ان پر بھی پڑھا جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں جی آل محمد سے مراد آل محمد کے حسنین کریمین اور زین العابدین بارہ امام نہیں ہے، یہ پوری امت ہے آل۔ اور قرآن شریف میں اس کا ذکر دے دے کر نا حوالے دیتے ہیں کہ جناب پہلے بھی جو نبی کرام گزرے ہیں ان کے بھی جو نا پوری امت کے لیے آل کا لفظ آیا ہے، یہ مخصوص ان کے لیے نہیں آیا، اس لیے سید کی قوم جو ہے نا یہاں سے نہیں چلتی۔ میں سمجھ گیا، ابھی لیتے ہیں جواب۔ سید ختم ہو چکے ہیں، سید ختم ہو چکے ہیں۔ نہیں، سید باقی ہیں، سید محمد قمر علی صاحب سامنے بیٹھے ہیں، آپ ان کی باتیں سنیں۔ سید زادے کی سید کہاں ختم ہو گئے؟ ایسی جلالی آواز نہیں آپ سن رہے، زوردار ماشاءاللہ، اور بالکل جس طرح یزید کے دربار میں امام زین العابدین کی آواز گونجی تھی، اسی طرح ماشاءاللہ تنتنا آواز۔ ان سب کئی رشتے ہیں، ایک آل جو آل سے مراد خاص آل ہے وہ تو وہی ہیں جو اہل بیت اطہار ہیں، لیکن وسیع تر معنوں میں امت کو بھی شامل کر لیتے ہیں لوگ۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ ہاں جی، ایسا ہے، کچھ اقوال ملتے ہیں ایسے، لیکن جہاں کہیں اس کو اسپیسیفک کیا جائے تو وہاں تو مراد حضور کی جو نسبی قربت ہے، اور جو آل اطہار حسنین کریمین علیہ السلام کی اولاد بالخصوص، اور اولاد عقیل، اولاد جعفر، یہ ان میں شامل ہیں۔ خاص طور پر میرا خیال ہے کہ ہمیں اگر صحیح معنی میں جو شاہ صاحب کی اب تک کی گفتگو ہے، اگر ہم صحیح معنی میں اپنے آقا کے غلام ہی بن جائیں تو یہ اعزاز بھی ہمارے لیے کم نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یہی بہت بڑا اعزاز ہے اگر یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ کیا ہے۔ تو باقی علمی مباحث ہیں، علمی مباحث کے حوالہ سے جو ان ہستیوں کی شان ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے بھی وارث ہیں، روحانیت کے بھی وارث ہیں، اور وہ کائنات کے مقتدا اور پیشوا ہیں حضور علیہ السلام کے بعد، وہ یقیناً منصب جن ہستیوں کا ہے انہی کو زیب دیتا ہے۔ ٹھیک بالکل ٹھیک جی۔ سید صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں جی۔ سخاوت کا یہ عالم کہ جب وہ نہلایا جا رہا تھا تو وہ جسم اطہر پہ نیلگو نشان تھے۔ بھائی صاحب وہ میں عرض کرتا ہوں، ابھی درمیان میں آپ ایک فرزدق کی جو بات فرما رہے تھے، جی قید ہو گیا، اس کی محبت تھی، اب اس کے اہل خانہ کچھ پریشان تھے، تو حضور سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام نے
اس کو بہت وافر رقم بھیجی اس کے لیے تاکہ اس کے گھر کے اخراجات چل سکیں، اور پھر آپ نے اسے بھجوا دی تو بعد میں، لیکن وہ بڑا غیرت مند ایمان والا تھا کیونکہ اس نے یہ کام محبت کے لیے کیا تھا. اصل مسئلہ یہ تھا دونوں طرف پیسوں کے طلبگار اور دین کے طلبگار، جنگ یہ تھی. ان کے ماننے والے یزید، اس کی پھر اگلی نسل اور باقی جو لوگ تھے مروان کی نسل والے لوگ، ان کا طریقہ یہ تھا وہ پیسے سے لوگوں کو خریدتے تھے. اب بھی وہی طریقہ ہے، اب بھی وہ طریقہ. اب بھی میں نے دیکھا حکمرانوں کی وہ جو کیا کاسا لیسی لوگ کرتے ہیں، ان کے خطبے پڑھتے ہیں، پچھلے دور میں ہم دیکھتے رہے. یزیدیت کا اندھیرا حسینیت کی سحر، یزیدیت کا اندھیرا حسینیت کی سحر، یہ قافلے شب و روز ساتھ چلتے ہیں. اچھا، تو اس نے کہا کہ نہیں حضور، میں نے یہ جو کچھ کیا میں نے تو اپنی ایمان کی سلامتی اور بقا کے لیے یہ عبادت کے طور پہ آپ کا قصیدہ لکھا تھا. تو مجھے یہ نہیں چاہیے. آپ نے فرمایا کہ نہیں، ہم آل محمد ہیں، ہم جس کو عطا کر دیا کرتے ہیں اسے واپس کبھی نہیں لیتے. یہ دائمی سخا ہے. وہ جو آپ بات فرما رہے تھے کہ وہ جب نہلایا گیا، تو پھر سیدوں کی پہچان بھی یہ ہے کہ سید سخی ہوتا ہے. اسی لیے شاہ جی کی طرف جب جائے تو یہ بڑے کئی چیزیں اکٹھی کر دیتے ہیں. بے شک، بے شک. وہ جو آپ نے اشارہ دیا خفیہ صدقہ والا، تقریباً 400 گھرانے مدینہ منورہ میں ایسے تھے جن کے ہاں روزمرہ ضروریات کی اشیاء آپ کے آستانہ پاک سے جاتی تھیں، اور رات کو خفیہ طور پر آپ بہت سارے گھروں میں اپنی کمر پر سامان لاد کر خود ان کے گھروں میں پہنچایا کرتے تھے، اور جس کی وجہ سے نشان کمر مبارک پر جو تھے وہ موجود تھے. جب آپ کو غسل دیا جانے لگا تو حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے کچھ خدام جو پاس تھے انہوں نے پوچھا کہ یہ نشان کس وجہ کے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میرے بابا، ہمارے باوجود عرض کرنے کے کہ ہم ہیں خدام ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خود اپنی پشت پر سامان لاد کر مستحقین کو رات کے اندھیرے میں تقسیم کیا کرتے تھے. حجر اسود کا بولنا کیا جی، یہ حضرت جب مدینہ منورہ کربلا اور دمشق سارا سفر مکمل ہوا، امتحان کی منزلیں طے ہوئیں، تو آپ جب واپس تشریف لائے مدینہ منورہ، تو چونکہ اس وقت اب خاندان میں بڑی اور بزرگ شخصیت حضرت محمد بن حنفیہ کی تھی، انہوں نے آپ سے عرض کیا کہ امامت جو ہے یہ میرا منصب ہے کہ میں بزرگ ہوں. آپ نے فرمایا کہ آؤ ہم حجر اسود کے پاس چلتے ہیں، مکہ مکرمہ بیت اللہ حاضری دیتے ہیں، حجر اسود فیصلہ کرے گا کہ کس کا حق ہے. یعنی یہ اس میں ایک لطیف نقطہ یہ ہے کہ آپ اپنے بزرگوں سے بڑوں سے الجھے نہیں، بلکہ کہا کہ آؤ اللہ کی مرضی معلوم کر لیتے ہیں. یعنی یہ ایک ادب کا کرینہ ہے اس میں. اس لیے جب وہاں پہنچے تو حجر اسود کو حضرت محمد بن حنفیہ نے پہلے سلام کیا تو کوئی اس کا جواب نہ آیا. جب آپ نے سلام کیا تو حجر اسود سے آپ کے سلام کا جواب آیا. اور یہاں ایک اہم پہلو یہ ہے کہ اس دن کے بعد پوری زندگی حضرت محمد بن حنفیہ آپ کا ادب کرتے رہے، باوجود ہے کہ وہ چچا تھے. یعنی یہ دونوں پہلو سمجھنے والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اہم بات آپ کو میں نے عرض کرنی ہے. امام زین العابدین علیہ السلام فرمایا آپ نے، کوفہ شہر نہیں بلکہ ایک خاموش امت کا نام ہے. اور فرماتے ہیں کہ جہاں ظلم ہو اور امت خاموش رہے وہ جگہ کوفہ ہے اور وہ سارے لوگ کوفی ہیں. تو فرماتے ہیں کہ مجھے اتنا دکھ یزیدی فوج کی وہ ظلم اور زیادتی سے نہیں ہوا دکھ جتنا مجھے کوفیوں کی خاموشی پر ہوا. مجھے بتائیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ کوئی حملہ کرتا ہے یا کوئی بلاگرز اور جو گستاخ ہوتے ہیں ان کو ملک سے مفرور کراتا ہے، ہم بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جی غازی صاحب یہ کیا ہوا، آپ اتنی سخت بات کرتے ہیں. تو میں کہتا ہوں بھائی ہم کوفیوں میں شمار ہو جائیں. حق کا ساتھ نہ دینا اور باطل کے عمل پر خاموش رہنا یہ سہولت کاری کا کام ہے. واہ 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 واہ، جو آج کی اصطلاح ہے وہ استعمال کر رہے ہیں. سہولت کار ہے وہ. جی، اور غازی صاحب بالکل واضح بات ہے کہ لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کا جو اقدام تھا وہ از خود نہیں تھا، نہ طلب اقتدار تھی اور نہ حکومت کی خواہش تھی، بلکہ لوگ چیخ اٹھے تھے کہ اتنا ظلم ہے کہ ہڈیاں تک چٹک گئی ہیں اور آپ ہماری مدد کو پہنچیے. اور پھر وہ تو اپنی جگہ بات تھی، لیکن جب آپ نے اقدام فرمایا تو وہی لوگ تھے کہ جنہوں نے حق سے منہ پھیر لیا اور حق کی معاونت نہیں کی. تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی کے کام اور تقوی میں تو تعاون کرنا چاہیے. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ اور بغاوت کے کام میں قرآن نے منع کیا تعاون نہ کیا جائے. لیکن وہ لوگ تھے کہ جو حق کی مدد نہیں کر رہے تھے اور باطل کے ساتھ وہ بہت خاموشی سے کندھا دے کر اسے مضبوط کر رہے تھے. تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ ہر جگہ کوفہ اب ایک علامت بن گیا. ان کا یہ قول مبارک ہے کہ جہاں جہاں یہ کچھ ہوگا وہاں پر لوگ اپنی حمیت اجتماعی کو اگر ختم کر دیتے ہیں تو پھر وہی کچھ ہوتا ہے کہ جو ظلم کی انتہا اور کربلا ہر دور میں جاری ہے اور ظالم اسی طرح سے اپنی قوت کے استعمال کو جاری رکھے ہوئے ہیں. تو کربلا ایمان کا ایک مستقل استعارہ ہے اور ابتلاء دینی کا ایک مظہر ہے کہ ہر دور میں اہل حق اور اہل باطل کی جو آویزش رہتی ہے اس میں کربلا، کوفہ، حسین، یزید یہ سب نظر آتا ہے. اچھا پیر صاحب، آج کل ایک بڑی کنٹروورسی چلی ہوئی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی جب ذکر اہل بیت ہو یا ظلم اور زیادتی کے واقعات ہوں اور جس طرح کا ظلم کربلا میں ہوا ایسا تو ہوا ہی نہیں، اور اس پہ کوئی اشک نہیں بہانے چاہیے، اس پہ آنکھیں پرنم نہیں ہونی چاہیے بلکہ ڈٹ کے کھڑا ہو جانا چاہیے. وہاں تو ہم دیکھتے ہیں کہ امام زین العابدین کو جب شہید کیا گیا ہے
3 دن تک آپ کی جو اونٹنی مبارک تھی وہ روتی رہی اور مر گئی ان کے غم میں. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تھے یافور آپ کے جو دراز گوشت پہ آپ سواری فرماتے تھے وہ بھی کچھ دن بعد مر گیا اور اندھا ہو گیا رو رو کے. یعنی جانور اس بات کو پہچانتے ہیں آج کا بندہ جو ہے. اور دوسرا آپ سے پوچھنا ہے وہ جو آپ فرماتے تھے 1000 روز نفل پڑھنے والے کہ جو لوگ جنت کے لالچ میں عبادت کرتے ہیں تجارت کرتے ہیں اور جو خوف سے کرتے ہیں یہ ڈر کے یہ غلاموں والی عبادت ہے رضا الہی کے لیے وہ رابعہ بصری والی بات وہ ہے اصل بات. جی بے شک. جو اس حوالہ سے جو یہ کہا جاتا ہے کہ گریہ کرنا یہ خلاف شرع ہے یا کوئی، اس بارے میں سوچنے والی بات یہ ہے کہ احادیث پر نظر کیوں نہیں کی جاتی جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گریہ احادیث میں قبل از شہادت بھی ظاہر ہے، قبل از شہادت بھی تواتر سے صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ جب آپ خبر شہادت دے رہے ہیں یعنی واقعہ کربلا سے تقریباً 55-57 سال پہلے تب بھی حضور اشکبار ہو رہے ہیں، اور پھر عین یوم شہادت کو حضرت ام سلمہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس مدینہ اور مکہ میں دونوں جگہ پر حضور کو مغموم بھی دیکھتے ہیں اور اسی طرح خون آلود ہاتھ بھی حضور کے دیکھتے ہیں. اور پھر تیسری جو اس میں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ وحشی جو قاتل ہے حضرت امیر حمزہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں صحابی ہوئے، تو یہ جب فتح مکہ کے وقت حاضر ہوتا ہے تو آقا نے وہ تو حکم دے دیا کہ میرے سامنے نہ آنا پیچھے، لیکن جب یہ پیچھے چلا گیا تو آپ نے اس سے حضرت امیر حمزہ کی پوری شہادت کا تذکرہ سنا ہے، اور جب یہ تذکرہ کر رہا تھا تو حضور کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے. اور کتنا عرصہ گزر گیا، عرصہ گزر چکا، 5 سال ہیں درمیان میں، غزوہ احد اور فتح مکہ کے 5 سال ہیں درمیان میں، 3 ہجری اور 8 ہجری. 5 سال کے بعد آپ اس قاتل سے شہادت سن رہے ہیں حضرت امیر حمزہ کی، اور وہ پورا واقعہ بیان کر رہا ہے. اس لیے واقعات شہادت کا سننا بھی حضور کی سنت ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے عرب کی عورتوں کون ہے جو حمزہ پہ روئے، اور پھر وہ روایت بن گئی کئی برس تک جب کسی کا کوئی فوت ہوتا تھا پہلے سیدنا امیر حمزہ کی یاد میں اشکبار ہوتے تھے، پھر بعد میں اپنے عزیز کا ذکر کرتے. اس لیے آج برکت کے لیے میں چاہتا ہوں 2-3 وہ استغاثہ کے شعر پیش کر جی ضرور. اقبادنا مجروحۃ فی النبی فی ہجر ان التیار حسبا یوما الی ارض الحرم. ان التیار سبحان اللہ. اے باد صبا اگر تیرا گزر سرزمین مدینہ تک ہو جس میں روضہ اطہر میں بلغ سلامی روضۃً فیہا النبی المحترم، تو میرا سلام اس روضہ مقدس تک پہنچا دمشق میں کھڑے ہو کے پڑھیں جی جس میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے. اقوادنا مجروحۃ من سیف ہجر المصطفیٰ طوبی لأہل بلدۃ فیہا النبی المحتشم. ہمارے جگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فراق سے زخمی ہیں، کس قدر وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو نبی محترم کے شہر مقدس میں آرام فرما ہیں. یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین، یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین، محبوس ہے ایدی الظالمین فی الموکب والمزدہم. اے سارے جہانوں کے لیے رحمت اپنے زین العابدین کو سنبھالیے، کیونکہ لقب حضور نے دیا تھا نا، اس لیے اس لقب سے حضور کی بارگاہ میں التجا کر رہے ہیں. اپنے زین العابدین کو سنبھالیے، یہ ظالموں کے ہاتھوں میں گرفتار رنج و بلا ہے. اس مقطع کے اس شعر سے یہ بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ یزید کیسا تھا. ہاں سبحان اللہ. یزید کیسا تھا، آپ کا اپنا کلام جو ہے وہ بیان کر رہا ہے کہ یزید کیسا تھا. محبوس ایدی الظالمین فی الموکب والمزدہم، یہ ظالموں کے ہاتھوں میں گرفتاری رنج و بلا ہے. یہ ہے وہ صحیح تعلیم جو آپ کی بارگاہ اقدس سے ہمیں عطا ہوتی ہے. اور حضور علیہ السلام سے نسبت اور دمشق کہاں مدینہ کہاں، وہاں حضور کو بصیغہ خطاب یاد کرنا یہ حضور کے پیاروں کی ادا ہے، حضور کے پیاروں کی سنت ہے اور ان کا طریقہ ہے. جن کے قلب میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی ہے، اہل بیت اطہار کے غم میں آنکھیں جو ہیں وہ اس کا اظہار کرتی ہیں. دل تو براہ راست نہیں اظہار کر سکتا، اظہار کا ذریعہ پیرایا جو ہے وہ تو آنکھ ہی ہے نا انسان کی. اور آنکھ جو ہے اس سے آنسو بہنا اللہ کے خوف میں، اللہ کے محبوب کی محبت میں اور اہل بیت کی محبت میں، یہ تو موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لی، یہ تو وہ ہوتے ہیں. سید صاحب آپ کا بہت شکریہ، جناب پیر صاحب آپ کا بھی شکریہ. ناظرین کرام آج کے سوال کا وقت ہو گیا. سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کی عمر مبارک کتنی تھی؟ جو لوگ صحیح جواب دیتے ہیں ان کو ہم کسان آئل کی جانب سے روز گفٹ پیش کرتے ہیں. کل جو سوال ہم نے آپ سے پوچھا تھا سیدہ بی بی فضا رضی اللہ عنہا کا تعلق حبشہ سے تھا. خوش نصیب حضرات جنہوں نے سب سے پہلے جواب دیے وہ ہیں محمد حسین رحیم یار خان، محمد سعید کوٹلی آزاد کشمیر، محمد یوسف قریشی حیدرآباد، محمد زین العابدین فیصل آباد، نبیلہ راستی سرگودا، علی رضا بکر، کوثر پروین ڈیر کی سندھ، عامر جنید سیالکوٹ، راجہ نیر عباس اسلام آباد، فرحت جہانگیر چکوال، امجد علی لاہور، عبدالصمد خانیوال. کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا. ناظرین کا معاشی تنگی سے نجات کے لیے جو شخص معاشی تنگی یا کسی اور دکھ درد میں مبتلا ہو وہ اللہ تعالیٰ کے اس میں مبارک الشکوروں کو 41 مرتبہ روزانہ پڑھے. انشاءاللہ تمام